ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، اس پروگرام میں 3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، پاکستان تحریک انصاف کا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی سے خفیہ رابطہ۔ اب اس خفیہ رابطے کا انکشاف کیسے ہوا ہے، اس بڑی خبر سے اپنے ویڈیو لاگ کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد جو ایک تیر سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو جو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس سازش سے پردہ کیسے اٹھا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف شواہد نہ ہونے کا جو بڑا بھارتی اعتراف سامنے آیا ہے، پھر اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی سے خفیہ رابطے کی کیسے کوشش کی گئی۔ آج ناظرین، کمرہ عدالت نمبر 1 میں جو فواد چوہدری صاحب کی اپیل تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اب لاہور ہائی کورٹ میں فواد چوہدری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں 2 مختلف درخواستیں دائر کی گئیں۔ ایک درخواست جو 9 مئی کے فواد چوہدری کے خلاف ملتان میں، فیصل آباد میں، راولپنڈی میں اور لاہور میں جو درج مقدمات ہیں ان کو کلب کر کے ایک ٹرائل کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ سے کی گئی، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں اس درخواست پہ اعتراضات لگے۔ اعتراض یہ تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جو رجسٹریاں ہیں، جو ہائی کورٹ کے بینچز ہیں، ان کیسز کی سماعت جو ہے آپ پرنسپل سیٹ پہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو اعتراض لگے اور ان اعتراضات کو عدالت کی جانب سے برقرار رکھا گیا۔ اس فیصلے پہ فواد چوہدری صاحب سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ نے وہ معاملہ دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ کو ریمانڈ کر دیا، جو آج تک لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے۔ دوسری درخواست فواد چوہدری صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ دائر کی کہ جو لاہور میں اور فیصل آباد میں 9 مئی کے کیسز ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو یکجا کر دیا جائے، ان کا صرف ایک ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس درخواست پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے فواد چوہدری صاحب کو ریلیف نہیں دیا، بلکہ ان کی درخواست کو میرٹ پہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دیا۔ آج چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس شکیل احمد شامل تھے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی۔ اب اس کیس کی سماعت کے دوران ایک تو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے یہ کہا کہ کل جو کمرہ عدالت میں فیصل چوہدری صاحب نے بات کی، فواد چوہدری صاحب نے بات کی کہ ہماری 4 ماہ کی ڈائریکشن کے بعد جو ہمارے لیگل رائٹس ہیں، ان لیگل رائٹس کو ملوث خاطر نہیں رکھا جا رہا۔ یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ ہم نے ریکارڈ منگوایا ہے فیصل آباد کا، ہم نے ریکارڈ منگوایا ہے لاہور کا، ہم نے ریکارڈ منگوایا ہے راولپنڈی کا، ہم نے ریکارڈ منگوایا ہے سرگودا کا۔ جہاں جہاں پر آپ کی طرف سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی، آپ کو متعلقہ ATC عدالتوں کی جانب سے استثناء دیا گیا ہے، حاضری سے ایگزمپٹ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ آپ ہم سے اس کیس میں آبزرویشن نہ لیں، کیونکہ یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں، اس میں اگر ہماری آبزرویشن آ جاتی ہے تو ہر کیس میں 80، 90، 100 ملزمان جو ہے FIR میں شامل ہیں، تو اس سے جو ٹرائل ہے اس ٹرائل کے اوپر فرق پڑے گا اور مسائل آپ کے لیے پیدا ہوں گے، دیگر ملزمان کے لیے پیدا ہوں گے۔ تو نہ ہم مداخلت کرتے ہیں، یعنی نہ سپریم کورٹ مداخلت کروائے اور نہ لاہور ہائی کورٹ سے مداخلت ہونی چاہیے۔ جس پر فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ دراصل کیسز کو یکجا کرنے کا جو اختیار ہے وہ یا تو پروسیکیوشن کے پاس ہے یا پھر وہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے، اس کے علاوہ تو ٹرائل کورٹ کے پاس، انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کیسز کو وہ یکجا کر سکے۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ میرے خلاف مثال کے طور پہ اگر 10 مقدمات ہوں، 5 کیسز میں مجھے سزا ہو جائے اور 5 کیسز میں میرا ایکویٹل ہو جائے، تو الزام تو ایک ہی ہے ابیٹمنٹ کا، اعانت کا 9 مئی کے ان احتجاج میں، تو پھر کیا ہوگا؟
کہ 10 مقدمات میں 5 کو بری کر دیا جائے ایک ہی الزام میں اور 5 مقدمات میں سزا دے دی جائے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ چیف جسٹس افریدی صاحب نے کہا کہ آپ کے جو تحفظات ہیں ان کو ہم برقرار رکھتے ہیں، ہم سے آپ اس کیس کے اوپر کوئی رائے نہ لیں، جس پر فواد چوہدری صاحب نے پرپوزل پیش کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری اس درخواست کو بھی آپ لاہور ہائی کورٹ کو ریمانڈ کر دیں اور لاہور ہائی کورٹ ہماری اس درخواست کو سن کے ایک سپیکنگ آرڈر جاری کر دے۔ اس استدعا کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ساتھ میں فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ جب تک لاہور ہائی کورٹ فیصلہ نہ کرے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ATC عدالتوں میں 9 مئی کے کیسز کا ٹرائل نہیں ہوگا۔ تو یحییٰ افریدی صاحب نے اس استدعا کو مسترد کر دیا کہ ٹرائل کو ہم نہیں روکیں گے، اس معاملے کا جائزہ بھی لاہور ہائی کورٹ لے لے۔ لیکن ساتھ میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کہا کہ ہم حکم دے چکے ہیں 4 ماہ کے اندر 9 مئی کے کیسز کا ٹرائل کا، جس پر فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ کے ان آبزرویشن کی وجہ سے رات 12 بجے تک جو ہے وہ ملزمان کا ٹرائل چلتا ہے، بیانات قلم بند ہوتے ہیں۔ تو افریدی صاحب نے کہا کہ شکر کریں کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، عدالتیں مقدمات کی سنوائی کر رہی ہیں۔ اور پھر یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ یہ فیصل چودھری صاحب ہیں یہ میری شکایتیں وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پر میں ہیلپ لیس ہو جاتا ہوں۔ کہاں پہ لگاتے ہیں شکایتیں؟ افریدی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ شکایتیں لگاتے ہیں جہاں پر میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ تو اس چیز کو جب ہم نے قریدا تو پتہ یہ چلا کہ یہ شکایتیں جو افریدی صاحب کو لگائی جا رہی تھیں کسی تھرڈ پرسن کے تھرو، تو پتہ یہ چلا کہ جو فیصل چوہدری صاحب ہیں ان کی جو بھابھی ہیں وہ پختون ہیں، یعنی فیصل چوہدری صاحب کے جو بھائی ہیں ان کی بہن جو ہے وہ پختون ہیں۔ اب یحییٰ افریدی صاحب بھی پختون ہیں، ان کی اہلیہ بھی پختون ہیں اور ان کا سارا خاندان پختون ہے۔ تو یہ ایک پس پردہ کوئی چینل چلا کے اپروچ کیا جا رہا تھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، جس کا آج انہوں نے دبے الفاظ میں کمرہ عدالت میں انکشاف کیا ہے۔ لیکن برائے عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے ٹرائل روکنے کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو 3 شخصیات کے خلاف سازش۔ اب سازش کیا چل رہی تھی؟ پچھلے دنوں عادل راجہ صاحب نے ایک جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو بیچتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز ڈائسپورا ہے اس سے چندہ فنڈز بھی کلیکٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ میری خبر تھی کہ آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹا کے عاصم منیر صاحب صدر پاکستان بن جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے محسن نقوی کو اگلا وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے گا۔ عادل راجہ صاحب نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ آج پاکستان کی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صدر پاکستان بنیں گے، تو یہ خبر میری تھی۔ اب باقی صحافی کریڈٹ لینے کا کوشش کر رہے ہیں، یہ خبر عادل راجہ نے کہا کہ میری خبر ہے۔ اب بھگوڑا ہے، فوج سے کورٹ مارشل کر کے عہدے سے برطرف کیا جا چکا ہے، اب وہ اندرونی ذرائع کی بات کرتا ہے کہ میرے ایسے گمنام ہیرو، ایسے ذرائع موجود ہیں جو مجھے اس قسم کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو 27 یوٹیوبرز کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ کہ کورٹ کا آرڈر آیا، یوٹیوب کو پاکستان کی حکومت نے اپروچ کیا اور ان 27 یوٹیوبر کو جب گوگل کی طرف سے ای میل کیا گیا تب خبر سامنے آئی کہ حکومت تو جو PTI کا بیانیہ بیچنے والے یوٹیوبرز ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ عادل راجہ کے پاس اگر اتنے ہی ذرائع تھے، اتنے ہی ریسورسز تھے یا سورسز تھے تو اس خبر کی انہیں بھنک کیوں نہیں پڑی؟ یہ خبر انہیں بریک کیوں نہیں کی؟ اب جب سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صدر پاکستان اور آصف علی زرداری صاحب ریزائن کر جائیں گے، تب سے بات ہو رہی تھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کسی چیز کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے، کسی چہرے کو ہٹا کے آپ نے نیا چہرہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے کوئی ریزننگ ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونے چاہیے۔ جب سارے ایک پیج پہ موجود ہیں، صدر پاکستان ہو گئے، وزیر اعظم شہباز شریف ہو گئے، آرمی چیف عاصم منیر ہو گئے، یعنی سیاسی اور جو عسکری قیادت ہے،
اگر ایک پیج پہ مل کے ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں، معیشت میں بھی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور پاک بھارت جنگ کے دوران بھی انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا گیا، انڈیا کو تاریخی شکست دی گئی، اور پاکستان کا جو سفارتی محاذ پہ جو امیج ہے وہ ایک بڑے کھلاڑی کے طور پہ بھی بلڈ ہو رہا ہے۔ عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ملاقات ہوتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر پاکستان کے آرمی چیف کی یہ کہتے ہوئے تعریف کرتے ہیں کہ مسٹر جنرل آپ ریئل لائف میں زیادہ سمارٹ نظر آتے ہیں، زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں، زیادہ پرکشش نظر آتے ہیں، تو پھر تبدیلی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس کا کوئی لاجک، کوئی جواز نہیں مل رہا تھا، لیکن بہرحال یہ خبریں چلیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ اب ناظرین اس کے اوپر بڑی سخت لب کشائی کی گئی ہے۔ ایسی ڈسکشن کو پہلے بھی اس کی تردید کی گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اب بڑے سخت الفاظ میں اس کی تردید بھی کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے جو سازش ہے اس سازش کا پردہ چاک بھی کیا گیا ہے۔ ہوا ناظرین یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے آج ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس ٹویٹ میں محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کے خلاف چلنے والے گمراہ کن مہم کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ یعنی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آصف علی زرداری کو ہٹا کے آرمی چیف کے صدر پاکستان بننے کی جو بات کی جا رہی ہے، اور جو شہباز شریف کو ہٹا کے میرے وزیر اعظم بننے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، یہ ایک سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے کون ہے؟ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، کون سے چہرے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب نے کہا کہ میں یہ واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ نہ تو صدر سے استعفیٰ لینے کی کوئی بات ہوئی ہے، اور نہ ہی آرمی چیف کے صدر بننے کی کوئی خواہش یا منصوبہ موجود ہے۔ صدر پاکستان اور افواج پاکستان کی قیادت کے درمیان گہرے باعزت تعلقات ہیں، اور صدر نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چھوٹی باتیں کون پھیلا رہا ہے، یہ جھوٹی باتیں کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اور کس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب صدر پاکستان آصف علی زرداری کو کوٹ کر کے بات کر رہے ہیں، اور آگے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی طاقت اور استحکام پہ ہے اور کسی چیز پہ نہیں۔ جو لوگ اس منفی بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں وہ جو چاہے کر لیں۔ یہ چیلنج محسن نقوی وزیر داخلہ نے دیا ہے کہ جو یہ منفی باتیں اور منفی پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں، وہ جو چاہے مرضی کر لیں، چاہے دشمن غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم وہ سب کچھ کریں گے جو پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کیا جائے گا۔ تو محسن نقوی صاحب نے دراصل ایکس کے اوپر یہ پوسٹ کر کے اس معاملے پہ جو ڈسکشن کرنے والے ہیں، جو بات کرنے والے ہیں، یا جو پروپیگنڈے کو فروغ دینے والے ہیں، ان کو شٹ اپ کال دی ہے میرے خیال سے، اور بڑی سخت شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے، اس کا پردہ چاک بھی ہو چکا ہے، پردے کے پیچھے کون ہے، وہ کردار کون ہے، اس کا بھی ہمیں معلوم ہے، ان کرداروں کے چہرے، ان کے نام بھی ہم جانتے ہیں۔ اگلی خبر ناظرین، بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف شواہد نہ ہونے کا اعتراف کر لیا گیا۔ اب ناظرین، پہلگام واقعے پر بھی پاکستان نے شواہد ہی مانگے تھے، لیکن پاکستان کو بھارت کی طرف سے وہ شواہد دکھائے بغیر کہ پاکستان کی پہلگام واقعے میں انوالومنٹ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو انڈیا کی طرف سے کم کر دیا گیا، اس کا لیول میں نے ڈکریز کر دیا گیا، اور پھر پاکستان پہ جنگ بھی مسلط کر دی گئی۔ اب اس جنگ کا جو نتائج بھارت کو فیس کرنا پڑے، جو نتیجہ بھگتنا پڑا، میں اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اس ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا، ہم کئی مرتبہ اس پہ بات کر چکے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف نے ایک اور الزام لگایا کہ جو پاکستان تھا، جو جنگ بھارت کی پاکستان کے ساتھ چل رہی تھی، اس میں چائنا کی طرف سے ریئل ٹائم جو انفارمیشن تھی، جو لائیو لوکیشن تھی بھارتی ہتھیاروں کی، ویپنز کی، وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی۔ اب اس پہ پاکستان کا جواب بھی آیا دفتر خارجہ کا، اور پاکستان کے باقی لوگوں نے بھی اس پہ کمنٹ کیا، حکومت کے وزراء نے،
کہ جنگ ہم نے اکیلے لڑی ہے. ہم چائنا سے ساز و سامان جنگی ہتھیار ضرور خریدتے ہیں, ترکی نے ہمیں سپورٹ ضرور کیا, لیکن جنگ بھارت کے ساتھ پاکستان نے اکیلے لڑی ہے, اور پاکستان نے اکیلے اپنے سے کئی گنا بھاری دشمن کو شکست سے دوچار کیا ہے, اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. اب ناظرین, جو ڈپٹی آرمی چیف, انڈین ڈپٹی آرمی چیف نے جو پاکستان پہ الزام لگایا, اس الزام کی تردید خود جو بھارت کے چیف آف ڈیفنس ہیں انیل چوہان, ان کی طرف سے کر دی گئی ہے. انیل چوہان نے کہا کہ براہ راست ایسے کوئی شواہد موجود نہیں کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ریل ٹائم جو لوکیشنز ہیں, جو انفارمیشن ہے, وہ شیئر کر رہا تھا. اور انیل چوہان کا یہ کہنا ہے, بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کا, کہ جو معلومات پاکستان کو مل رہی تھیں وہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کا جو کمرشل سیٹلائٹس ہے وہاں سے تصاویر پاکستان کو مل رہی ہوں, لیکن چائنا براہ راست ہی جنگ میں شریک نہیں تھا. اب کمرشل سیٹلائٹ کی تصاویر تو کوئی بھی کہیں سے حاصل کر سکتا ہے انڈین چیف آف ڈیفنس کے مطابق. اور پھر انڈین چیف آف ڈیفنس نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ براہ راست چائنا پاکستان کے ساتھ متحرک تھا بھارت کے خلاف, یا چائنا براہ راست پاکستان کو بھارت کے خلاف کوئی تعاون کر رہا تھا. ایسے کوئی شواہد ریکارڈ پہ موجود نہیں ہیں. اور چیف آف ڈیفنس انیل چوہان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان چائنا سے جب جنگی ہتھیار خریدتا ہے تو چائنیز کمپنی کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چائنا براہ راست پاکستان کے ساتھ بھارت کے خلاف جنگ میں شریک ہوا. اب اس ناظرین سٹیٹمنٹ سے ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ کوئی شواہد موجود نہیں, جیسے پہلگام واقعے کے شواہد موجود نہیں تھے تو چائنا پاکستان کو جنگ میں سپورٹ کر رہا تھا, انڈین چیف آف ڈیفنس اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کے بھی شواہد موجود نہیں. تو پھر ڈپٹی انڈین آرمی چیف پاکستان پہ جو الزام لگا رہے تھے کس بنیاد پہ لگا رہے تھے؟ اور پھر اس بات سے ایک اور جو سوال اٹھتا ہے کہ انڈیا کی جو اپنی آرمی ہے, ان کے جو آرمی کے افسران ہیں, ڈپٹی آرمی چیف ہیں, چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے, ان کی سوچ جو ہے, ان کی اپنی سوچ میں بھی کافی زیادہ تقسیم موجود ہے. لیکن بھارتی تجزیہ کار یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو کیا کشیدگی کے دوران, جنگ کے دوران, وہ پوری دنیا نے دیکھا. بھارت نے صرف بڑکیں لگائیں, انڈیا کچھ نہیں, پاکستان اصل طاقت ہے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر و اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.